آپ کی ضرورت کے بہت سے مسائل ہیں، اسی لیے آپ کا پروگرام الگ رکھا گیا ہے تاکہ آپ کی ضرورت کی بات آپ کے سامنے آ جائے۔ عام جلسوں میں آپ کے پلے میں زیادہ باتیں نہیں پڑتی، آپ کے متعلق بھی دین کے بہت مسائل ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں صرف آپ کو عدت کے مسائل بتاتا ہوں۔ آپ نے عدت کے بارے میں بہت سی من گھڑت باتیں رائج کر رکھی ہیں، اس لیے آج عدت کے بارے میں سن لیں۔ ایک عدت تو ہوتی ہے طلاق کی، اور ایک عدت ہوتی ہے بیوہ کی۔ یہ جو طلاق والی عدت ہے اس کے بارے میں سن لیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی بہن بیٹی کو طلاق آ گئی، اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے، یہ بری چیز ہے۔ اگر طلاق کی نوبت آئی، اگر یہ طلاق والی عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش پر ختم ہوگی، اور اگر طلاق والی عورت عدت سے حمل سے نہیں تو اس کی عدت اگر اس کو ہر مہینے 2 مہینے میں ناپاکی آتی ہے تو اس کی عدت 3 مرتبہ ناپاکی آنے پر ختم ہوگی، چاہے جتنے دن لگ جائیں۔ اور اگر یہ طلاق والی عورت خدا نخواستہ بانجھ ہے یا عمر رسیدہ ہے، جس کو ماہواری نہیں آتی اور یہ حمل سے نہیں ہے، تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اب بیوہ کی عدت سنو۔ جس عورت کا شوہر جدا ہو گیا اور انتقال کر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، اگر یہ عورت جس کو بیوہ کہتے ہیں گربھوتی ہے، حمل سے ہے، تو اس کی عدت بھی بچے کی پیدائش تک رہے گی۔ اگر شوہر کے انتقال کے تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو عدت ختم، اور اگر شوہر کے انتقال سے تھوڑی دیر پہلے بچہ پیدا ہوا تو عدت ختم نہیں ہوئی، کیونکہ بچہ پیدا پہلے ہو چکا ہے۔ اور اگر بیوہ عورت حمل سے نہیں تو اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ اگر چاند کی پہلی تاریخ میں انتقال ہو یا چاند کی آخری تاریخ میں انتقال ہو تو 4 مہینے چاند کے پورے، چاہے 29 کے ہوں چاہے 30 کے، اور 5ویں مہینے کے 10 دن۔ اور اگر چاند کی نہ پہلی تاریخ تھی نہ آخری تھی تو پھر عدت 130 دن ہے، 130 دن۔ اور عدت کی شروعات شوہر کی موت سے ہوتی ہے، قبر میں دفن کرنے سے شروعات نہیں ہوتی۔ عدت کی شروعات موت سے ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس عورت کا شوہر انتقال کرتا ہے تو دوسری بہن، ماں بہنیں اس کی چوڑیاں توڑ دیتی ہیں۔ وہ چوڑیاں اسی لیے توڑ دیتی ہیں یا نکال کے رکھتی ہیں کہ عدت شروع ہو چکی، پھر یوں کہاں سے کہتی ہیں کہ جب مردے کو دفن کر دیا جائے گا جب شروع ہوگی۔ عدت شروع موت پر ہو جاتی ہے۔ اور چوڑیاں اگر نکل سکیں تو نکال کے رکھیں تاکہ بعد میں کام آئیں، توڑنا منع ہے۔ جب توڑے بغیر نہ نکلیں تو پھر توڑ دیں، لیکن ناک میں لونگ اور کان میں بندہ، اگر انگوٹھی یہ چیز نکالنے سے نہ نکلے تو نہ انگلی کو کاٹیں گے، نہ ناک اور کان کو نقصان پہنچائیں گے۔ آسانی سے یہ چیز نکل جائے تو نکال کے رکھو، ورنہ کسی کی ناک اور کان انگلی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو عدت 4 مہینے 10 دن۔ اگر چاند کی نہ پہلی تھی نہ آخری تو 130 دن۔ اور عدت کی شروعات موت سے ہے، قبر میں دفنانے سے نہیں۔
عدت میں کرنا کیا ہے؟ عدت میں کچھ عورتیں یوں سمجھتی ہیں کہ آسمان سے پردہ ہے، ہوا سے پردہ ہے، چاند سورج سے پردہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ عدت میں پردہ غیر محرم مردوں سے ہے۔ جن غیر محرم مردوں سے پردے کا حکم ہے انہی سے پردہ عدت میں ہے۔ 13-14 سال سے کم کا جو بچہ ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اس سے پردہ نہیں، اور غیر محرم مردوں سے پردہ ہے۔ عدت میں پردہ بڑھتا نہیں، کچھ پابندیاں بڑھتی ہیں، جیسے رنگین چمکیلے کپڑے نہ پہنے، سر میں تیل نہ لگائے، سر میں کنگھی نہ کرے، خوشبو کے صابن سے نہ نہائے، چوٹیاں مینڈھی گوندھ کر چوٹی نہ گوندھے، اسی طریقے سے سرما نہ لگائے، مہندی نہ لگائے، زیور نہ پہنے، اور اگر پان کھاتی ہے تو کتھا کم لگا کر پان کھائے تاکہ ہونٹ لال نہ ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ سر میں تکلیف ہے تو دوائی کی جگہ تیل لگا سکتی ہے۔ اگر بال چکٹ گئے اور ضرورت ہے تو مجبوری میں موٹے دانتوں کی طرف سے کنگھا کر سکتی ہے، سیدھی سادی چوٹی باندھ سکتی ہے، اور اگر زیادہ دقت پریشانی ہے تو صابن نہانے کے لیے وہ استعمال کرے کہ جو نہانے کا صابن لیکن سادے والا ہو، خوشبو والا نہ ہو۔ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، مجبوری میں ان کو کرنے کی اجازت ہے۔ کہیں غم میں نہ جائے، شادی میں نہ جائے، اپنے گھر کا کام کاج کرے۔ سردی ہے تو اپنے گھر کے صحن میں دھوپ میں بیٹھے، گرمی ہے تو برآمدے میں بیٹھے، اور شام کو آسمان کے نیچے بیٹھے۔ گھر کی چہار دیواری کے اندر رہے۔ سڑک پر جو آپ کے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اس دروازے کو بند رکھ کر اپنے گھر بگڑ میں ہر جگہ رہے۔ غیر محرم مردوں کی نظر سے اپنے آپ کو بچائے۔ کپڑے کے متعلق یہ کپڑا دھوپ میں نہ سکھائے۔ یہ کپڑا دھوپ میں سکھانے کا مسئلہ سب کے لیے برابر ہے۔ غیر محرم مردوں کی نظر عورتوں کے کپڑوں پر نہ پڑنی چاہیے۔ کسی کو کیا معلوم کہ یہ کپڑے کس کے ہیں، اس لیے مسئلہ سب کے لیے ہے۔ اگر مجبوری ہو تو کپڑا سکھانا پڑے گا دھوپ میں، لیکن بغیر مجبوری کے ایسی جگہ کپڑا ڈالو جہاں غیر محرم مردوں کی نظر نہ پڑے۔ اپنے گھر کی چہار دیواری کے اندر رہیں۔ گھر کا مطلب ہے اندر کا کمرہ، برآمدہ اور کھلا ہوا صحن۔ آپ صحن میں، برآمدے میں، گھر میں ہر جگہ رہ سکتی ہو، ہر جگہ اپنا کام کر سکتی ہو، بلکہ اگر بیوہ عورت مجبور ہے اور اس کو گزر بسر کرانے میں کوئی مدد نہیں کرتا اور وہ تنگ حال ہے تو پردے کے ساتھ دن میں جائے، کسی کے گھر کا کام کاج کرے، مزدوری کرے، کسی کے گھر میں رہ کر گھر کا کام کرے، اور شام سے پہلے اپنے گھر آ جائے۔ جب شریعت مجبوری میں یہ اجازت دیتی ہے تو آپ کیسے سمجھتی ہیں کہ سورج سے پردہ ہے، آسمان سے پردہ ہے؟ تو ان چیزوں سے پردہ نہیں، پردہ غیر محرم مردوں سے ہے۔ عدت میں پہنے ہوئے کپڑے عدت کے بعد پہن سکتی ہے، اور عدت کے بعد گھر والوں کا کپڑے لانا ضروری نہیں۔ اگر لاتے ہیں منع کر دیں، منع کرنے سے نہیں رکتے تو لانے دیں۔ رشتہ داروں کو عدت کے ختم ہونے پر جمع کرنا ناجائز ہے۔ جو رشتہ دار بغیر بلائے آ جائے اس کی تواضع کریں، اور عدت کے ختم ہونے پر مہمانوں کو جمع نہ کریں۔ خود بلانا، دعوت دینا شریعت میں جائز نہیں۔
اسی طریقے سے عدت پوری ہونے کے بعد دہلی کا بدلنا ضروری نہیں، عدت پوری ہونے کے بعد 3 دن یا 10 دن گھر میں رہنا ضروری نہیں۔ جب عدت پوری ہو گئی، عدت کی پابندی ختم ہو گئی، عورت اگر کہیں جانا چاہے جا سکتی ہے، نہ جانا چاہے تو جانا کوئی ضروری نہیں۔ اپنی طرف سے دین میں کچھ چیزوں کو جو ماں بہنوں نے داخل کر رکھا ہے، اپنی طرف سے دین میں کوئی زیادتی کرنا جائز نہیں۔ پردہ غیر محرم مردوں سے ہے، دیکھو باپ سے، دادا سے، نانا سے، سگے تایا چچا سے پردہ نہیں، اپنی اولاد سے، اپنی اولاد کی اولاد سے پردہ نہیں، اپنے سگے بھائی سے، سگے بھتیجے سے پردہ نہیں، اپنے سگے ماموں سے بھانجی کا پردہ نہیں، اپنے بھانجے سے خالہ کا پردہ نہیں، اپنے داماد سے ساس کا پردہ نہیں، سسر سے بہو کا پردہ نہیں۔ داماد بیٹے کے حکم میں ہے اور سسرا جو ہے وہ ابا کے حکم میں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو، بہت سی ساس اور داماد جب شریعت کی لاپرواہی برتتے ہیں تو کبھی کبھی بڑی خطرناک صورت سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے میں تو یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ داماد سے پردہ نہیں، لیکن داماد کو تھوڑا فاصلے سے رہنا پڑے گا، اس لیے کہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ داماد سے پردہ نہیں، ساس ماں ہے، آدمی اپنی ماں کو اٹھانے بٹھانے میں ہاتھ بھی لگاتا ہے، سہارا لگاتا ہے، لیکن یہ رشتہ اتنا نازک ہے، اگر داماد کے دل میں بے ایمانی آ جائے یا ساس جوان ہے دل میں بے ایمانی آ گئی اور ساس نے اپنے داماد کے ننگے بدن پر یا داماد نے اپنی ساس کے ننگے بدن پر، سر پر، چہرے پر، پیر پر، ہاتھ پر ننگا ہاتھ لگا دیا یا باریک کپڑے میں ہاتھ لگا دیا غلط ارادے سے، ویسے تو وہ ماں بیٹا ہے، ماں کو بیٹا، بیٹے کو ماں ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن اگر داماد نے ساس کو یا ساس نے داماد کو غلط ارادے سے ننگے بدن پر ننگا ہاتھ بھی لگا دیا یا باریک کپڑے میں لگا دیا تو اس داماد کے لیے اس کی بیوی حرام ہو گئی، داماد کے لیے بیوی حرام، اور اب دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بیوی بیٹی کے درجے میں آ گئی، طلاق دینی پڑے گی اور اب دونوں کا نکاح بالکل بھی نہیں ہو سکتا، اتنا نازک معاملہ ہے۔ ایسے ہی سنو، سسر اور بہو کا پردہ نہیں، سسر ابا ہے، ابا سے پردہ نہیں ہوتا، لیکن یہ رشتہ بھی بڑا نازک ہے، بہت پاکیزہ ہے، نازک بھی ہے۔ اگر خدا نخواستہ سسرے کے دل میں کوئی غلط بات آ گئی یا بہو کے دل میں کوئی بے ایمانی آ گئی اور سسرے نے غلط ارادے سے بہو کے ننگے بدن پر ننگا ہاتھ لگا دیا یا باریک کپڑے میں لگا دیا، ویسے تو وہ بیٹی ہے، بیٹی کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں، سواری پر اٹھاتے بٹھاتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، بیماری میں بھی ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن اگر غلط ارادے سے سسرے نے بہو کے ننگے بدن پر ننگا ہاتھ لگا دیا، یاد رکھو، اور لڑکے کو یقین ہو کہ میرے ابا نے ایسا کیا ہے، اگر لڑکے کو یقین بھی ہو تو یہ لڑکی، یہ بہو اپنے شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اماں کے درجے میں آ گئی اور طلاق دینی پڑے گی، دونوں کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا، اور سسرے کے لیے پہلے بھی بیٹی تھی پھر بھی بیٹی ہی رہے گی۔
یہ ایسے نازک مسئلے ہیں۔ اور سنو ماں بہنوں سنو، ہمارے گھروں میں احتیاط کم ہے، بے احتیاطی ہے۔ سنو، اگر شوہر بیوی گھر میں ہیں اور شوہر کا ہاتھ اپنی بیٹی کے بدن پر لگ جائے، اس مسئلے کو ذرا غور سے سنو، الٹا نہ سمجھ لینا۔ اگر اپنی بیٹی 7 سال سے اوپر کی ہو، 7 سال سے کم کی نہ ہو، 7 سال سے اوپر کی ہو، اور باپ نے غلط ارادے سے اپنی بیٹی کے ننگے بدن پر ننگا ہاتھ لگا دیا، یا باریک کپڑے میں ہاتھ لگا دیا، یا باپ کا نفسانی خواہش کے ساتھ، غلط ارادے کے ساتھ، انجانے میں اپنی بیٹی کے بدن پر ہاتھ لگ گیا، اور پتہ چلنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوا، پانی پانی نہیں ہوا، شرمندہ نہیں ہوا، تو اگر بچی 7 سال سے اوپر کی ہو اور غلط ارادے سے بچی کے ننگے بدن پر ننگا ہاتھ لگ گیا ہو، یا باریک کپڑے میں غلط ارادے سے ہاتھ لگ گیا ہو، تو اس آدمی پر، اس مرد پر، اس کی بیوی حرام ہو جائے گی۔ اس کی جو بیوی ہے وہ ساس کے درجے میں آ جائے گی، اور ساس ماں ہے، وہ حرام ہے، طلاق دینی پڑے گی، اور دونوں کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا۔ اور بیٹی تو بیٹی ہے، اپنے بدن کا ٹکڑا ہے، وہ تو کبھی حلال ہوتی ہی نہیں۔ تو یہ نازک مسائل ہیں، یہ سب باتیں تمہارے کام کی ہیں، اس لیے آپ کا پروگرام الگ رکھا گیا ہے تاکہ آپ دین کی باتوں کو سنیں، سمجھیں، پھر عمل کریں۔ تو عدت کے بارے میں بتا رہا تھا کہ باپ سے، دادا سے، سگے تایا چچا سے، نانا سے، دادا پڑ دادا سے پردہ نہیں، اپنی اولاد، اولاد کی اولاد سے پردہ نہیں، سگے بھائی بھتیجوں سے پردہ نہیں، خالہ پھوپھی، ماموں، تایا چچا، خالہ پھوپھی، ماموں، تایا چچا، ان کے لڑکے غیر محرم ہیں، ان سے پردہ ہے۔ لیکن اگر کوئی سگی بہن سمجھتا ہو اور بہن انہیں اپنا سگا بھائی سمجھتی ہو، جیسے ہمارے یہاں اکثر ایسا ہے، لیکن یاد رکھو اب لوگ بڑے بڑے پاکیزہ رشتوں کو پامال کر رہے ہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ آپ تو سگا بھائی سمجھ رہی ہو اور اس نے عزت کو پامال کر دیا۔ ایسے قصے بہت پیش آ رہے ہیں، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے سگے تایا چچا، ماما، پھوپھی، خالو، ان کے لڑکے غیر محرم ہیں، ان سے ہے پردہ، مگر اگر وہ سگی بہن کی طرح سمجھتے ہوں اور یہ بہن انہیں سگا بھائی سمجھتی ہو تو پھر چہرہ کھولنے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ اگر وہ عدت میں آنا چاہیں، ایسے کو ساتھ لے کے آئیں، ایسے کو ساتھ لے کے آئیں جس سے پردہ نہیں، اور پہلے سے اطلاع کر دیں کہ فلاں بھی آ رہا ہے، تاکہ وہ عورت جو عدت میں ہے اپنا سنور کے بیٹھ جائے، زیادہ سے زیادہ چہرہ کھول سکتی ہے۔ خالو، پھوپھا، ان سے پردہ ہے بھی اور ہے بھی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالو سے اور پھوپھا سے احتیاط ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا۔ اور اسی طریقے سے بہنوئی تو دیور کی طرح عورت کے لیے موت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور عورت کے لیے موت ہے، کیونکہ گھر میں رہنا ہے، آپس میں بول چال، ہنسی مذاق ہے، رات دن کا رہنا ہے، نہ جانے شیطان کب ان کے درمیان کوئی ناجائز بات پیدا کر دے۔ اسی طرح بہنوئی سے بڑی بے تکلفی ہے، اور بہت سارے قصے سالیہ اور بہنوئی کے پیش آتے ہیں۔
اس لیے بہنوئی سے بھی احتیاط ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دیور کو موت بتایا، تو بہنوئی اسی کے ساتھ عورت کے لیے خطرناک رشتہ ہے۔ جب دلہا آتا ہے، شادی ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو ساس ماں بن گئی، ماں سے پردہ نہیں، لیکن جب سلامی پر بلاتی ہو تو وہاں 50-100 بیٹیاں بہنیں غیر محرم ہوتی ہیں۔ وہ سلامی کا طریقہ ہمارا ناجائز ہے، کیونکہ وہاں غیر محرم عورتوں کا مجمع رہتا ہے۔ بس یہ سب مسائل ہیں، آپ ان کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ کا پروگرام جاری رہے گا اور دعا ہوگی، دعا سے فارغ ہو کر ہی جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔